بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حامیم والی سورہ شورا جو ہے اس کی چند آیات 1 تا 20 انشاءاللہ لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی یہ سورہ مبارکہ الشورى مکی سورہ ہے۔ ترتیب تلاوت میں 42 نمبر اور ترتیب نزول میں اس کا 62 نمبر ہے، اور یہ سورہ حامیم سجدہ کا تتمہ ہے، یعنی اس پہ سورہ حامیم سجدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں کفار مکہ کی مخالفتوں پر بڑی کاری ضربیں لگائی گئی تھیں، اور اس سورہ میں بڑے دل نشین انداز میں سمجھانے کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ سورہ شورا کے مضمون سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں ہجرت سے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قریش کے لیڈروں کو جو خطاب ہے اس کی نوعیت وداعی خطاب کی ہے، گویا ان سے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر انہوں نے یہ ذمہ داری اب بھی محسوس نہ کی تو اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح مسلمانوں سے متعلق جو باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ان کو ایک حیت اجتماعی کی شکل میں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، جس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں بار بار یہ تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری لوگوں کو واضح طور پر حق پہنچا دینے کی تھی، وہ تم نے پوری کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ اس سورت کا مرکزی مضمون توحید ہے، اسی کے تحت قیامت سے بھی ڈرایا گیا ہے، اس لیے کہ توحید کی اصلی اہمیت اسی وقت سامنے آئے گی جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازماً آنے والا ہے، اور اس دن ہر شخص کو سابقہ اللہ واحد و قہار ہی سے پیش آئے گا۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کی پکڑ سے کسی کو بچا سکے، اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے زبان ہلا سکے۔ خصوصاً اس سورہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مختلف حلقوں نے دین کے معاملات میں جو اختلاف کیا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ دینوں کی تعلیم دی تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف باہمی رقابت اور عداوت ہے۔ اللہ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود مختلف گروہوں نے اپنی ضد اور برتری قائم رکھنے کے لیے
اپنی ضد اور برتری قائم رکھنے کے زحم میں حق سے اختلاف کیا اور اس طرح لوگ مختلف گروہوں میں بڑھتے گئے۔ یہ قرآن اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے ایک میزان حق بن کر نازل ہوا ہے۔ اگر لوگ اس میزان کے فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے تو اب قیامت کی میزان عدل لوگوں کا فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ شرع لکم مقرر کیا تمہارے لیے، شرع کے معنی راستہ بنانے کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے۔ عربی زبان میں اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے تشریع کا لفظ قانون سازی کا، شرع اور شریعت کا لفظ قانون کا، اور شارع کا لفظ واضح قانون کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ من الدین، قسم دین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ از آئین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تشریع قانون سازی فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے معنی دراصل کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے ہیں، اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الاتباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو مطاع مانے۔ اس بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنے والی تشریع کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض ریکمنڈیشنز کی نہیں ہے، محض سفارش کی نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الاطاعت قانون ہے، جس کی پیروی نہ کرنے کے معنی بغاوت کے ہیں، اور جو شخص اس کی پیروی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی سیادت اور حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء کو دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریع اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ ان اقیم الدین، کہ قائم کرو اس دین کو۔ اس فقرے کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کرو دین کو کیا ہے، کہ جبکہ شاہ رفیع الدین صاحب نے اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو کیا ہے۔ قائم کرو دین کو اور انہوں نے قائم رکھو دین کو کیا ہے۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں کاموں پر مامور تھے۔ ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو اسے قائم رکھیں۔ قائم کرنے سے مراد یہاں اس دین کو عملاً نافذ کرنا ہے، نہ یہ کہ صرف اس کو ماننا یا صرف اس کی طرف توجہ، اس کی طرف دعوت دینا۔ جیسے نماز قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کی طرف دعوت دی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں، بلکہ یہ بھی تھی
کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے، تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی مرحلہ ہے، جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن ہر صاحب عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی ہے، بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضرور ہے، مگر بجائے خود مقصد نہیں ہے، کجا کہ کوئی شخص اسے انبیاء علیہ السلام کے مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھے۔ اس سے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، البتہ شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات، جس کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔